أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. صدق الله. نار حامیہ، یہاں پر کون سا غنہ ہے؟ تاجی نون قلنا نار اظہار ہے، حامیہ، ہاں اظہار ہے، کیوں؟ حروف ہل کیا گیا؟ تنوین کے بعد حرف ہلکی آ گیا، حرف ہلکی حا آ گیا. وما ادراک ما القارعہ، یہاں پر کون سی مد ہے؟ مد فرعی. مد متصل. منفصل، مد جی منفصل. منفصل. مد منفصل کیوں ہے؟ کیونکہ سجی الگ حرف میں آ رہی ہے، اس کے بعد جو حمزہ الف ہے دوسرے وہ کلمے میں آ رہا. کیا کیسے کہیں گے؟ کیسے جواب دیں گے؟ حروف الف متصل سجی مدہ کے دوسرے بعد، کلمے کے حمزہ ہو. الف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں آ گیا، تو یہاں پر مد منفصل کریں گے. اچھا جی، اور کچھ ساتھی پڑھے ہیں؟ کیا نام ہے جس نے پہلے نہ پڑھا ہو؟ حضرت میں پڑھوں؟ پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامیہ. ماشاء اللہ. آپ کا جوڑے دار کون ہے تکرار میں؟ نظام الدین صاحب، جی حضرت. کوئی جوڑے دار ہے آپ کا تکرار میں؟ نہیں حضرت، ویسے جب ساتھی بات کرتے ہیں تو اس میں پھر ہم شامل ہو جاتے ہیں، ایسے جوڑی دار کوئی نہیں. اچھا، آپ جو ہے نا اس میں کوئی جوڑے دار بنا لیں اپنا نا، اس تجوید کے اس میں صحیح. وہ آپ سنائیں، وہ آپ کو سنائے، تاکہ اگر وہ غلطی ہو تو وہ، یہ جو ہے نا بہاڑے والے بھائی عثمان صاحب، جی حضرت. عثمان علی، ان سے آپ جو ہے نا رابطہ کریں، صحیح. اور اس کو اپنا جو ہے نا ان کو آپ اپنا بنائیں جوڑی دار. جی صحیح. صحیح نہیں ہے؟ جی صحیح. آپ تو راتیں بڑی ہو گئی ہیں، تاکہ آپ سے سنائیں گے صورت تو وہ آپ کو سنائیں گے، تو اس سے انشاءاللہ تصحیح ہو جائے گی. جی صحیح. تو جی صحیح. القاریہ میں جو ہے نا قاف موٹا ہے، القاریہ، قاف ہے نا، قاف، جی قاف، صحیح. القارعہ. القاریہ، پڑھیں القارعہ. القاریہ. القارعہ. غازری،
یہ نا راکنی زیر، اس کو ہم باریک پڑھیں گے. القاریہ. القاریہ. ہاں ایک ہے نا مجہول پڑھنا، القاریہ یہ مجہول ہے. جب را کو باریک کریں گے بالکل تو پھر یہ را معروف ہو جائے گی. القاریہ. القاریہ. ہاں. وما أدراك ما القارعة. وما پڑھیں. ادراک ما القاریہ. ملقا، قاف موٹا. وما ما القاریہ. أدراك. ہاں. وما 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 أدراك ما ادراک. القارعة. جی وما مل ادراک ما القاریہ. ما القارعة. ما القاریہ. قاف ما القارعة. ما القاریہ. یوم یکون، یہاں پہ قلنا کریں گے. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. یوم یکون پڑھیں. الناس کالفراش المبثوث. یہ جو ہے نا یا پر نا واو پر ہونٹ گول کریں گے. یوم. یوم 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 یکون. یکون ہاں یوم. الناس یوم 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 یکون الناس یکون یک یکون یکون الناس کالفراش المبثوث. کالفراش المبثوث. وتكون الجبال كالعهن مبثوث یہ جو ہے نا المنفوش. تھا بھی نظم ہے. مبثوث. مبثوث. یہ آپ اخفا کریں. منفوث نہیں ہے نا. وتكون الجبال اس كالعهن المنفوش. سے آگے پڑھانا. فأما من ثقلت موازينه. فأما من وتكون ثقلت موازينه. الجبال اخفا ہے. من من ثقلت موازينه. توازی. من ثقلت موازينه. جی حضرت تو چلے گئے کہیں پر. حضرت کہہ رہے تھے آپ کو وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، ایسے پڑھیں. وتكون الجبال كالعهن المنفوش. حضرت کہتے ہیں منفوش پہ اخفا کریں. منفوش. 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 جی بہتر بہتر. وأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. 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 وما وما أدراك ما هي.
ماهية ما ہاں 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 نکلی ماهية سینے سے ما ہیا ماهية ما ہیا ماهية نار نار حامية نار حامية اچھا اچھا جی بھائی عثمان صاحب پڑھیں آگے سبق عثمان علی صاحب سبق نمبر 34 جی میں پڑھتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم 34واں سبق اسکان روم اور اشمام سوال اسکان یا روم یا اشمام کے ساتھ وقف کا کیا طریقہ ہے جواب موقوف علیہ یعنی کلمہ کے آخری حرف کو ساکن کر کے سانس لیتے ہوئے ٹھہرنا وقف بالاسکان ہوتا ہے اور یہی طریقہ زیادہ مشہور ہے جی موقوف علیہ کی حرکت کو آہستہ پڑھنا وقف بالروم کہلاتا ہے جیسے قدرن جب یہاں پر ٹھہرتے ہیں نا ان قدر جی انزلناہ فی لیلۃ القدر تو یہاں پر اس کو آہستہ پڑھتے ہیں زیر کو جی آگے جی سوال 3 پیش والے حرف کو ساکن کر کے پڑھنا اور ساتھ ہی ہونٹوں کو گول کر کے پیش کی طرف اشارہ کرنا یہ وقفے بالاشمام ہے بالاشمام جی ہاں اس میں شم کہتے ہیں نا شمع شمو کہتے ہیں سونگنے کو تو اشمام یعنی کہ تھوڑی سی بو دینا تھوڑا سا اشارہ کرنا واو کی طرف جب پیش پہ وقف کریں گے تھوڑا سا اشارہ کریں گے واو کی طرف اشمام کہتے ہیں اس طریقے کو جی آگے فائدہ وقف بالاسکان ہر حرکت میں ہوتا ہے وقف بالروم صرف زیر اور پیش میں ہوتا ہے وقف بالاشمام صرف پیش میں ہوتا ہے پیش میں ہوتا ہے صحیح اگلے پڑھیں فائدہ جی فائدہ وقف کا بہت بڑا اصول یہ ہے کہ رسم الخط کے تابع ہوتا ہے یعنی لفظ جس طرح لکھا ہوا ہو وقف میں اسی طرح پڑھیں گے اسی لیے گول تا کو ہا سے بدلتے ہیں دو زبر کی تنوین کو الف سے بدلتے ہیں کیونکہ الف لکھا ہوتا ہے لکھا ہوتا ہے جیسے علیما جی الٹا ہاں پیش کھڑا زبر یا کھڑی زیر کو وقت میں نہیں پڑھا جاتا کیونکہ حرکات و سکنات رسم الخط سے خارج ہیں ان کی لکھائی کا وقت میں اعتبار نہیں کیونکہ ایک تو قرآن پاک کے اعراب بعد میں لگے ہیں اعراب تو ہمارے لیے ہے نا جمیوں کے لیے اعراب ہیں تو پہلے زمانے میں جو شروع کے اندر رسم الخط علیحدہ ہے تو اسی کے اعتبار سے وہ لوگ عرب جانتے تھے کہ بھئی کہاں پر کیسے پڑھنا ہے کیسے وقف کرنا ہے تو اسی رسم الخط کے اعتبار سے ہوگا وقف لکھائی کے اعتبار نہیں ہوگا فائدہ حجاج بن یوسف نے لگوائے تھے یار آپ ہاں جی ابھی فائدہ آپ آگے سوال روم و ابھی جو اشمام کہیں جائز نہیں جواب حرکت عارضی اور گول تا پر وقف بالروم یا بالاشمام جائز نہیں ہاں گول تا کو تو ہا کر دیتے ہیں نا گول تا کو تو ہا بنا دیتے ہیں وہاں تو ویسے جائز نہیں ہوگا کیونکہ اور یہ روم تو زبر پہ ہوتا ہے یا زیر پہ ہوتا ہے حرکت عارضی یہاں بھی یہ صورت جائز نہیں ہے تو آگے چلیں 35واں سبق وقف کا معنی سے تعلق سوال وقف کس جگہ کرنا چاہیے جواب وقف کے معنی سانس لے کر ٹھہرنا کیونکہ سانس جی سے وقف کا خاص تعلق ہے اس لیے وقف کی 2 قسمیں ہوئی نمبر 1 وقف اختیاری نمبر 2 وقف اضطراری معنی پر نظر رکھ کر پڑھے کہ بات جہاں ختم ہو وہاں ٹھہرے تو یہ وقف اختیاری کہلائے گا لیکن اگر ایسی جگہ وقف کرے کہ بات تو ابھی پوری نہ ہوئی تھی کہ سانس میں تنگی ہونے کی وجہ سے کلمہ کے آخر میں ٹھہرا تو وقف اضطراری ہوگا یہ تو آپ سمجھے نا سارے ساتھی یعنی آدمی جو عربی جی جانتے ہیں جو ترجمہ جانتے ہیں نا تو ایک واقعہ چل رہا ہوتا ہے
تو اگر وہاں پر معنی پورا ہو جاتا ہے تو وہاں وقف کرے گا، تو یہ وقف اختیاری ہے۔ لیکن کبھی بات پوری نہیں ہوتی، بڑی آیت ہے، بات پوری نہیں ہوتی، مجبوراً وہاں پہ آدمی سانس کیونکہ چھوٹا ہوتا ہے، تنگ ہوتا ہے، وہاں پر ٹھہر جاتا ہے، پھر وہ دوبارہ وہاں سے شروع کر دیتا ہے۔ یہ وقف اضطراری ہے۔ آگے جی 36واں سبق کہاں وقف کرے؟ سوال وقف کرنا تو ہو تو کس جگہ ٹھہرے؟ جواب بہتر یہ ہے کہ جہاں بات پوری ہو وہاں ٹھہرے۔ بات پوری ہونے کے 3 درجے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، جہاں مضمون ختم ہو جائے اس جگہ ٹھہرنا وقف تام ہے، جیسے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ نمبر 2، جہاں جملہ تو ختم ہوا ہو مگر مضمون ابھی ختم نہ ہوا ہو تو وقف کافی ہے، جیسے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ نمبر 3، مضمون یا جملہ ختم تو نہیں ہوا مگر جملہ کے درمیان کہیں ایسی جگہ ٹھہرا کہ بات کا کچھ مطلب سمجھ میں آ جائے، یہ وقف حسن ہے، جیسے بسم اللہ۔ سوال وقف کیا مگر بات کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئی تو اس وقف کا کیا نام ہے؟ جواب اس کو وقف کبیح کہتے ہیں، جیسے سورہ فاتحہ میں ایاک پر وقف کرے۔ کبھی کہتے ہیں برا، کبھی کیسے کہتے ہیں برا، برا۔ بری چیز، برا، بری بات۔ تو جہاں بات پوری ہو جائے، وقف کے 3 درجے ہیں۔ نمبر 1، بات پوری ہو گئی وہاں پہ ٹھہر گیا تو یہ وقف تام ہے، وقف مکمل، تام کہتے ہیں پورے کو۔ اب دیکھیں پیچھے بات چلتی آ رہی تھی، یہاں پر بات پوری ہو گئی تو یہاں پر وقف ہو گیا۔ نمبر 2، جہاں جملہ تو ختم ہو مگر مضمون باقی ہے، ابھی آگے بات چل رہی ہے، آگے بھی بات چل رہی ہے، تو پیچھے کوئی بات کی، آگے کوئی بات کی، بات چل رہی تھی پیچھے بیچ میں، وقف آگے وقف ہے کافی ہے۔ مضمون نہیں ختم، جملہ ختم نہیں، مگر آدمی ایسی بات میں ٹھہر گیا کہ لیکن مطلب سمجھ میں آتا ہے تو یہ وقف حسن اچھا ہے۔ اور وقف کیا مگر بات ہی نہیں سمجھ میں آئی، اس کا نام ہے قبیح، جیسے ایاک کا نعبدو، اب ایاک کا وقف کر لیا تو جہاں بات ہی نہیں سمجھ میں آئی تو یہ اس طرح ٹھہرنا، اس جگہ میں ٹھہرنا وہ کیا ہے؟ برا ہے۔ اچھا یہ دیکھیں آگے دیے ہوئے ہیں اس کے اندر، جی پڑھیں۔ جی 37واں سبق رموز۔ سوال معنی معلوم نہ ہو تو کیا کرے؟ جواب بہتر یہ ہے کہ وقف کی رموز یعنی علامتوں پر ٹھہرے۔ رموز یہ ہیں: میم، طا، جیم، زا۔ سوال وقف کے بعد پیچھے سے دہرائیں یا آگے ابتدا کریں؟ جواب اوپر ذکر کی گئی 5 علامتوں پر ٹھہرے تو دہرائے نہیں، آگے بڑھے، اور اگر کوئی علامت نہ ہو یا لا ہو تو پیچھے سے لوٹا کر پڑھنا چاہیے۔ لا کا بتا تھا نہ ٹھہرو، آدمی ٹھہر گیا پیچھے سے پڑھے، یہاں یہ ہے نا میم، طا، جیم، زا، یہاں پر بات پوری ہو جاتی ہے، جب بات پوری ہے اس کو دہرانا ضروری نہیں ہے۔ اچھا یہ جو ہے نا یہ رموز، یہ تقریباً ہر قرآن کے اندر پائے جاتے ہیں، چاہے وہ عربی ہو چاہے پاکستانی ہو، یہ علامات میم، طا، جیم، زا، ہر اس میں ہی تقریباً انہوں نے سہولت کے لیے لکھا ہوا ہے۔ جی یہ بات سمجھ گئے؟ جی یہ جو آگے 4 ہے، طا، جیم، پیچھے زا 5 ہے، کا لکھا ہے۔ ان کو ان وقف کے ساتھ کر سکتے ہیں، جوڑ سکتے ہیں کہ وقف کافی جو ہے وہ وقف طا ہے، اور وقف حسن جو ہے جیم ہے، اور وقف کبھی جو ہے وہ زے ہے، جی ایسے ہاں، جوڑ یہاں پہ سکتے جب بات پوری ہو گئی تو صحیح ہے۔ جی جی ہیں؟ آپ دیکھیں قرآن یہ پاک تو دیکھیں جہاں سر پہ جی ایک لا، سوال ہے، جی جی سر جی آیت ختم ہونے پہ جو وقف ہوتا ہے
کبھی کبھار اس کے اوپر بھی لا لکھا ہوتا ہے، تو پھر ہم نے پیچھے سے دہرانا ہوگا کہ نہیں؟ نہیں نہیں، پھر نہیں دہرانا ہوگا. جیسا اس لیے نا یہ اب والنازعات غرقا والناشطات نشطا، وہاں پر بہتر ہے کہ آدمی پڑھ کے ملا کے پڑھتا چلا جائے. بہتر کیا ہے؟ جہاں پر لا لکھا ملا ہو کے پڑھ. ملا کے پڑھ لے. آیت تو ہے لیکن اس کو ملا کے جی پڑھنا اچھا ہے. اگر ٹھہر جائے آیت پہ تو کوئی بات نہیں ہے، آیت پہ ٹھہر سکتا ہے آدمی. حضرت یہ اچھا 4 جی. علامتیں ہیں، تو 5ویں کون سی ہے ان میں؟ لا ہے نا، لا. ایک گول دائرہ، جی صحیح. گول دائرہ بھی ہے نا؟ جی جی جی، اس میں نہیں ہے تو. اس کتاب میں نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس جو کتاب ہے اس میں ہے. اچھا جی جی صحیح ہے. اچھا اب آگے چلیں جی، کچھ مسائل. جی جی 38واں سبق، کچھ ضروری مسائل. سوال، سکتہ سے کیا مراد ہے اور یہ کتنی جگہ ہے؟ جواب، قرآن میں سکتہ 4 جگہ ہے. نمبر 1 سورہ کہف کے شروع میں وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا سکتہ، اور وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا اور قیمہ. اور 2 سورہ یاسین رکوع 4 میں مِن مَرْقَدِنَا هَذَا، اور سورہ قیامہ میں من راق، اور سورہ مطففین میں کلا بل ران. ہم، سکتہ کا مطلب یہ ہے کہ وہاں سانس لیے بغیر ذرا رک جاؤ. یہ بھی یاد رکھو کہ سکتہ کا حکم وقت ہی کا سا ہے، بس فرق یہ ہم، ہے کہ وقت میں آخر کلمہ کو ساکن کر کے سانس لے کر ٹھہر جاتے ہیں، اور سکتہ ہم، میں سانس نہیں لیتے. لہذا سورہ کہف والی جگہ میں سکتہ اس طرح کرے کہ عوجا 2 زبر کی تنوین کو الف سے بدل دے. اسی طرح ہم، من راک میں من کے نون کو ساکن پڑھ کر سکتہ کرے، آگے راک میں نہ ملائے. اور یہی صورت بلرانا میں سمجھے. پہلے 2 موقعوں میں وقت کرنا بھی صحیح ہے، اس لیے وقت کی رمزیں بھی بنی ہوئی ہیں. ہم. جیسے کلا بل رانا، کلا بل رانا، اور یہ نا والتفت الساق بالساق الى ربک. کسی كلا إذا کو یاد بلغت ہے؟ التراقي كلا إذا بلغت التراقي اخیل وقيل من. من راق. ہاں یہ سکتا کرتے ہیں، یعنی کہ سانس کو، اس کلمے کو ساکن کر کے بغیر سانس نہیں لیتے ہیں. سانس تو ہوتے وہاں پر رک جاتا ہے آدمی تھوڑی دیر کے لیے نا، رکنے کو سکتا کہتے ہیں. اچھا جی آگے. سوال، قرآن ہاں مجید جی. میں وہ کون سے کلمات ہیں جن کے آخر میں لکھا ہوا الف وصل میں تو نہیں مگر وقت میں پڑھا جاتا ہے؟ ہم، یہ آگے وہ یہ آگے جی ہاں. جیسے انا کیا ہے؟ ایسے کلمات 7 ہیں. انا ہم، جہاں بھی ہو، ہم. لاکنہ سورہ کہف رکوع 5 میں، یہاں پہ جو ہے نا اور انا کے اندر الف کو نہیں پڑھا جائے گا، لکھا جائے پڑھا نہیں جائے گا. اور لاکنہ کے اندر بھی الف کو نہیں پڑھا جائے گا. جی ہاں. الظنون، الظنون. ہاں جی سورہ ہاں احزاب رکوع 2 میں، اور الرسول، الرسول، یہ سورہ مزمل السبیل. ہے. جی اس سورہ مزمل میں ہے الرسولہ. رسولہ نہیں پڑھیں گے، رسولہ پڑھیں گے. اور آگے سبیل. السبیل. ہاں جی یہاں بھی اور الف کو نہیں پڑھا جائے گا. سلا، حضرت سلاسلہ. سلاسلہ. جی سلاسلہ. حضرت یہ ہاں پیچھے بھی تو ایسے ہی آ رہا ہے نا الف. پڑھا نہیں جائے گا، لکھا ہوا پڑھا نہیں جائے گا. جی یہ الف لکھا ہو جاتا ہے، پڑھا نہیں جاتا، یہی بات یہ نہیں ہے نا. سلاسل ہاں اغلالم و سعیرہ پڑھے جا رہے جی ہاں. یہ جو ہے نا سلاسلہ کا لفظ ہے، اس کا سیرہ کا نہیں ہے. اگر وقف کریں گے الف وصل میں تو وقف میں پڑھا جاتا ہے، ملا کے نہیں پڑھا جاتا. الف وصل میں تو نہیں مگر وقف میں پڑھا جاتا ہے. اگر ملا کے پڑھیں گے نا اس کو پھر نہیں پڑھیں گے، اگر ٹھہریں گے پھر پڑھیں گے. قواریر،
اگر رکیں قواری را، اگر رکیں تو قواری را پڑھیں گے، اگر نہیں ٹھہریں گے پھر نہیں پڑھیں گے. اور سر ان جی جو ایک آگے بات ہے، الفاظ آ رہے ہیں جی جی. یہ کتاب ختم ہوگی، اگلی کتاب بتا دیں کون سی ہوگی تاکہ وہ لینا شروع کر دیں، انتظام کرنا شروع. اس کے بعد میرے خیال میں سیرت الخاتم النبیین کتاب ہوگی، وہ مفتی صاحب سے رابطہ کریں گے، جیسے وہ فرمائیں گے. جیسے بہشتی زیور ہے، یا تو بہشتی زیور ہوگا، یا پھر وہ کیا کہتے ہیں سیرت خاتم النبیین، ان میں سے کوئی کتاب ہوگی. تو انشاءاللہ ہم اس میں کوئی تقریباً 5-6 صورتیں اور مزید اس کی انشاءاللہ ہم مشق کریں کل سے. کتاب ختم ہونے کے بعد بھی چلو ایک ہفتہ لگا لیں گے تاکہ مزید مشق ہو جائے. صحیح نہیں ہے؟ یہ جی مشق جی ہونی چاہیے سر، جی ہاں. مشق ہونی چاہیے. تجوید میں سبق کا تو ہے ہی ٹائم. مشق. ہاں جی ہاں جی جی. جی. اور اس ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ جو صورت آپ نے سننی ہو، یاد کرنی ہو نا صحیح طریقے سے، کوئی سا بھی قاری، اب تو یعنی کہ ان کی آوازیں مل جاتی ہیں نیٹ پہ، آدمی سن سن کے مشق کر سکتا ہے. آپ سارے قواعد تو معلوم ہو گئے، اگر جب وہ بھی پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوئی یہ کہاں یہ مد کیوں کر رہا ہے، غنہ کیوں کر رہا ہے. تو اس کی اتنی مشق کر لیں کہ آدمی بغیر دھیان سے بھی غنہ اور مد اور قلقلہ یہ آدمی کر کے چلا جائے. ٹھیک ہے انشاءاللہ، باقی انشاءاللہ پھر کل کریں گے. انشاءاللہ. السلام علیکم. دوسرا لنک آ گیا.